السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ يقول الله سبحانه وتعالى: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وقال تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين۔ محترم و معزز طلبہ و طالبات، الحمدللہ اس سے پہلے عقیدے کا ایک درس ہوا جس کے اندر ہمارے پاس جو مقرر کتاب ہے اس کے اندر 33واں باب توکل علی اللہ کے حوالے سے چل رہا تھا، کیونکہ توکل علی اللہ یہ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک اہم عقیدہ ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کے حوالے سے ہلکے اشارے کیے گئے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلی بات، ایک بنیادی سوال آپ تمام سے ہے کہ جب ایک آدمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب اس کے رسول کے ذریعے امت تک پہنچائی وہ اسے مانتا ہے، نبی کی احادیثوں پر ایمان رکھتا ہے اور صحابہ جس طریقے پر چلے تھے اس طریقے پر چلتا ہے۔ اب جب اتنا سب ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تو اسے اب اللہ پر توکل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا سچ میں اسے اللہ پر ابھی بھی توکل کرنا پڑے گا؟ یعنی بنیادی طور پر ایک آدمی ہدایت پر ہے اور ایک ہے اللہ پر توکل کرنا، تو کیا ہدایت کا اللہ پر توکل کرنے سے کوئی کنیکشن ہے؟ یا انسان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی ہے، وہ حق پر ہے اور لوگوں کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ ہے، کیا اب اسے مزید اللہ پر توکل کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ یہ میرا سوال ہے، اور انشاءاللہ اسی سوال کے جواب کو دینے کی کوشش کریں گے۔ تو ہدایت کا توکل کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، یہ بنیادی سوال ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی ہے جو اس میں مشارکہ کرنا چاہیں گے کہ کیا تعلق ہو سکتا ہے ہدایت کا اللہ پر توکل کا؟ یعنی جب انسان راستے پر چل رہا ہو تو اللہ پر بھروسہ کرے، اب پہنچ چکا ہے اور انسان کیا ہے، حق پر ہے، عبادت کر رہا ہے، اب اللہ پر توکل کرنے کا کیا مطلب ہم سمجھیں گے؟ جی اگر میرا سوال نہ سمجھ میں آیا تو میں سوال دوہرا دوں گا۔ السلام علیکم شیخ، ہاں دوہرا دیجئے، میں نے سب کو انمیوٹ کر دیا ہے، تو کوئی بھی جی جی اگر کچھ بولنا ہے تو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ نہیں چاہ رہا ہوں کہ میں ہی بات کروں، تو سب لوگ بات کر سکتے ہیں، تو جو بھی بات کرنا ہے وہ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں۔ آپ دوبارہ دوہرا دیں گے تو اچھا رہے گا شیخ، انشاءاللہ۔ بالکل بالکل۔ جی جی۔ سوال یہی سیدھا سیدھا سوال ہے کہ توکل کا ہدایت سے کیا تعلق ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو ہدایت عطا کی ہے، وہ حق پر ہے، کیا ابھی بھی حق پر رہنے کے بعد اسے اللہ پر توکل کرنا پڑے گا یا توکل کی ضرورت نہیں؟ یہ سوال ہے۔ چلیے میں آگے جواب دے دیتا ہوں، وقت ضائع نہ ہو۔ بنیادی طور پر اگر بات کریں تو کیا صرف انسان کا ہدایت پر ہونا کافی ہے یا ابھی آگے بہت زیادہ زندگی باقی ہے؟ اگر کوئی یہ سمجھ لے میں حق پر ہوں، مجھے اب اللہ پر توکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ابھی اسے زندگی جینا ہے، ابھی اسے عبادت کرنا ہے، ابھی اسے مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، پل صراط پر چلنا ہے، اور آخر میں اللہ پر توکل اس کے رحمت ہی سے جنت میں جانا ہے، تو کیا یہ سب ہو گیا ہے کہ انسان اللہ پر توکل نہیں کرے گا؟ تو اس سے ایک بنیادی بات انسان کو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہدایت کا بڑا گہرا تعلق اللہ کے توکل سے ہے، کیونکہ ہدایت یعنی حق راستے پر ہونا یہ انسان کو عبادت کی طرف بلاتا ہے، اور کوئی بھی عبادت بغیر توکل کے ہو ہی نہیں سکتی۔ تو بنیادی یہی کنیکشن ہے کہ ہر آدمی جو ہدایت پر حق پر ہے، وہ اس کی ہدایت اسے عبادت ایک اللہ کی عبادت کی طرف ابھارے گی، اور اللہ کی عبادت بغیر توکل کے نہیں ہو سکتی، کیونکہ بندے کے دین کا معاملہ یا اس کے حق پر ہونا یا اس کے ہدایت پر ہونا صحیح وہی اور وہ میراث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے ذریعے ہم تک چھوڑی ہے، اس میراث پر ہونا، نہ اس کے پاس جہالت ہے کہ وہ گمراہ ہے، نہ خواہش پرستی ہے کہ وہ اس کی طرف مائل ہے، لہذا جب وہ حق پر باقی ہے تو اللہ پر توکل کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ ہی اس کا کارساز ہے، اللہ ہی اسے آگے بڑھانے والا ہے۔ حق پر باقی رہنے کے لیے توکل کی ضرورت ہے۔
حق پر باقی رہ کے آگے بڑھنے کے لیے توکل کی ضرورت ہے، حق پر رہ کر حساب و کتاب دینے میں توکل کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ بجگہ ایک طرف اللہ کے توکل کا ذکر کیا تو دوسری طرف رسولوں کی ہدایت کا ذکر کیا۔ جیسے سورہ ابراہیم کی میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، جبکہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ نے تو ہم کو ہدایت عطا کی ہے، ہم کو سیدھا راستہ عطا کیا ہے۔ دوسری جگہ ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سورہ نمل کی آیت میں ذکر کیا گیا، اللہ کہتا ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ پر توکل کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، کیونکہ آپ حق مبین پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں۔ تو بتائیے چلا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ حق راستے پر تھے، اس کے بعد بھی توکل کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ نے ان کی گفتگو کو قرآن میں ذکر کیا، سورہ ہود کے اندر اللہ کہتا ہے کیا ہے، قال یا قومی ارأیتم ان كنت على بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الى ما انہاکم عنہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم نہیں جانتے کہ میں حق پر ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عمل کا رزق حسنا عطا کیا ہے، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس کی میں مخالفت نہیں کرتا ہوں، میں تو زمین میں اصلاح چاہتا ہوں، اور یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور اسی اللہ تعالیٰ پر مجھے توکل بھی ہے، اسی اللہ پر مجھے بھروسہ بھی ہے۔ تو امام ابن القیم رحم اللہ علیہ اس آیت کے ماتحت کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر کوئی آدمی مصلح بننا چاہتا ہے، اگر کوئی آدمی حق پر ثابت رہنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، کیونکہ یہی توکل انسان کو حق پر باقی رکھتا ہے۔ یعنی صرف آپ کا حق پر ہونا کافی نہیں ہے، مرتے دم تک حق پر باقی رہنا ضروری ہے، اور مرتے دم تک حق پر آپ کب باقی رہیں گے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر آپ توکل کریں گے۔ محترم حاضرین، چلیے جب اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ بغیر توکل کے انسان کا دین مکمل نہیں ہو سکتا، اس لیے علماء اکرام کہا کرتے ہیں کہ یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک اللہ کی عبادت کا اور دوسرا کیا ہے؟ توکل کا۔ یعنی یہ کہ انسان اپنے قول میں، اپنے عمل میں، اپنے عقیدے میں، اپنی نیت میں کیا ہے؟ حق پر ہو اور عبادت کرتا ہو، اور اس کے ساتھ اللہ پر توکل کرتا ہو۔ یہی دو چیزیں انسان کے لیے اصل ہیں، یہی کامیابی ہے۔ مان لیجئے کہ اگر کوئی آدمی ہدایت پر نہیں ہے لیکن اللہ پر توکل کرتا ہے تو کیا یہ چیز اسے فائدہ دے گی؟ کبھی نہیں۔ اور اگر آدمی حق پر ہے لیکن اللہ پر اسے بھروسہ نہیں، وہ اپنی عقل پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے دماغ سے زیادہ چلتا ہے، اور کیا ہے، چیزوں کو اپنے نظریے سے دیکھتا ہے، تو کیا ایسا آدمی بھی کامیاب ہوگا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں کے دونوں گمراہ ہو کر رہیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ عبادت کا بڑا گہرا تعلق توکل سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی ہر عبادت یہ توکل کے بغیر ہونا ناممکن ہے۔ عنہ کی ایک روایت ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے، کیا دعا تھی؟ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت۔ اللہ کے نبی دعا کرتے ہوئے کہتے، اے اللہ میں تجھ پر مسلمان ہو گیا، میں تجھ پر ایمان لایا، وعلیک توکلت، اے اللہ میں تجھی پر ہی بھروسہ کرتا ہوں۔ تو یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک اہم دعا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے؟ توکل سکھایا۔ محترم حاضرین، ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی دنیا کے سب سے چالاک لوگوں میں سے ہوتا ہے، آپ اسے دیکھ کر کہیں گے کہ دنیا کی ہر چیز اسے پتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر اس کا توکل اتنا ہی کمتر ہوتا ہے، کیونکہ اسے اپنی عقل پر زیادہ بھروسہ ہے، اسے اپنے مال پر زیادہ بھروسہ ہے، اسے اپنی زبان پر، اپنے کردار پر، اپنے افعال پر زیادہ بھروسہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کو آپ گمراہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اس کے مقابلے میں آپ بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ آدمی دکھنے میں تو پاگل نظر آئے گا، معاشرے میں اس کا کوئی مقام نظر نہیں آئے گا، لیکن مرتے وقت تک وہ اسی عمل پر باقی رہے گا جس عمل کو وہ کرتا تھا۔ فرق کیا ہوا کہ جس آدمی نے اپنے مال کو، اپنی ہدایت کو، اپنی عبادت کو، اپنی عقل پر زیادہ بھروسہ کیا، اللہ پر توکل کم کیا، تو گمراہی اس آدمی کا کیا ہے؟ مقدر بن کر رہ جائے گی۔ تو ضروری ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا۔
محترم حاضرین و حاضرات، بات کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کی، تو یاد رکھیے کہ جتنا انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیہ سے مشورہ طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے جسے کہتے ہیں استخارہ کرتا ہے، یا اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، اتنا ہی وہ آدمی کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مسئلے میں حق پر باقی رہتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کا ذکر کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نرم بنایا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کی نرمی کی اصل وجہ کیا تھی؟ کیا آپ اتنا معاملات میں کیوں نرم تھے؟ کیونکہ یہ علم کا مقام ہے کہ جب ایک انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اسے پتا ہے کہ سب اللہ کے اوپر ہو رہا ہے، یہ سب اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، انسان کا اس میں کوئی کیا ہے کردار نہیں ہے، جو میں بھی کر رہا ہوں جو آپ بھی کر رہے ہیں سب اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو انسان معاملات میں ہمیشہ نرمی برتے گا۔ انسان یہ نہیں سمجھے گا کہ میں نے آپ کو سمجھایا آپ سمجھے نہیں، میں نے آپ کو بتایا آپ مانے ہی نہیں، میں نے آپ کو صحیح راستہ دکھایا آپ نے اس پر عمل نہیں کیا، لہذا انسان اس پر غصہ ہو جائے۔ نہیں، یہ اللہ پر توکل کرنے کے فائدوں میں سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان نرم دل بن جاتا ہے، لوگوں سے مشورہ کرنے والا بن جاتا ہے۔ چلیے ایک اہم مسئلہ اللہ پر توکل کے حوالے سے، اللہ پر توکل کے مسئلے میں آج دور ہے فتنوں کا دور، اور فتنوں کے دور میں ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ فتنوں نے انہیں گھیر کر رکھ لیا۔ اب فتنوں میں جب انسان گر جائے تو وہاں پر ایک اہم معاملہ اللہ کے توکل کا آتا ہے کہ جب انسان فتنوں میں گر جائے تو انسان کو کرنا کیا چاہیے۔ مثال کے طور پر صبح کا مسئلہ تھا، سب معاملات صاف تھے، لیکن شام ہوتے ہوتے اس کے سامنے کچھ ایسی معلومات آئی جس کی وجہ سے وہ دین کے مسئلے میں شک میں آ گیا، کسی حدیث کے مسئلے میں شک میں آ گیا، بلکہ یوں کہیں کسی دین کے ایک خاص مسئلے میں وہ شک میں آ گیا۔ اب انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ کیونکہ شام کا وقت ہے، حق اور باطل میں اس کے یہاں گڑبڑ ہو چکا ہے، تو سب سے پہلے اس پر بنیادی طور پر ضروری ہے کہ وہ رک جائے، اب وہ آگے نہ بڑھے۔ اگر وہ حق چاہتا ہے تو وہیں رک جائے، اور صبح کے وقت جس حالت میں وہ موجود تھا، یعنی فتنہ میں مبتلا ہونے سے پہلے جس حالت میں موجود تھا اسی حالت کی طرف لوٹ کر آئے، یقیناً ایسے آدمی کے لیے کیا ہے یہ ہدایت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کا ایک بہترین ذریعہ۔ بڑی مشہور حدیث ہے حضرت واقد اللیثی رضی اللہ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انہا ستکون فتنہ، کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کے قریب یعنی بہت سارے فتنے ہوں گے، تو کہا کیف نفعل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی جب فتنے زیادہ ہو جائیں گے تو ہم کیا کریں؟ تب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ آگے بڑھا کر پیچھے کھینچ لیا، کہا کہ جس فتنے میں تم تھے اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، یعنی جس چیز پر اب تمہارا ایمان ہے، جس کی وجہ سے تمہارا ایمان تم پر ملتبس ہو چکا ہے، لہذا پیچھے چلے آؤ، اور یہ چیز کیا ہے تم کو فائدہ دے گی، یعنی پہلے معاملے کی طرف لوٹ کر آنا یہ انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ اور یقین جانیے، مثال کے طور پر حدیث کے اندر ایک مثال دی گئی، حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ چند لوگ راستے میں چل رہے تھے، اچانک بادل آ گئے، تو لوگ ڈر کر کچھ دائیں جانب بھاگے کچھ بائیں جانب بھاگے، بادل آ گیا، بارش گری گی، اس ڈر سے کچھ لوگ دائیں جانب بھاگے کچھ لوگ بائیں جانب بھاگے، کچھ لوگ اسی راستے پر کھڑے رہے اور وہیں اپنی جگہ پر کھڑے رہے، بادل اچانک خود سے خود آگے چلا گیا اور بادل جا کر آگے برسا۔ اب آپ دیکھیے کہ جب بادل آیا تھا تو کچھ لوگوں نے دایاں راستہ لیا کچھ لوگوں نے بایاں راستہ لیا، اور کچھ لوگ اپنی جگہ کھڑے رہے اور بادل آگے چلے گئے، تو یہی کہتے ہیں کہ یہ فتنوں کا مسئلہ ہے، جب فتنے آئے تو آپ نہ دائیں بھاگیں نہ بائیں بھاگے، جس حالت پر آپ ہیں اسی حالت پر کھڑے رہیں، فتنے آپ کے اوپر سے نکل جائیں گے، اور اگر آپ کو آپ کے دین کے مسئلے میں اللہ پر توکل ہوگا تو یہ فتنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ اور یہ کب ہوگا، کس کے ساتھ ہوگا؟ یہ صرف اسی آدمی کے ساتھ ہوگا جس کو اللہ پر توکل ہوگا۔ اگر کوئی آدمی اللہ پر توکل نہیں کرتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تحقیق کے نام پہ ہر اچھی بری چیز کو پڑھنے لگ جائے گا، ہر اچھی بری چیز کا تجربہ کرنے لگ جائے گا، وہ چاہے گا کہ میں حق پر ہوں، ہو سکتا ہے کہ مزید اور کوئی چیز بہتر ہو۔ جیسے آج ہم دور حاضر میں بہت سارے نوجوان بچوں کا یا نوجوان بچیوں کے معاملات کو دیکھتے ہیں، معاملات کیا ہیں؟ یہی سارے معاملات ہیں، ان کو آزمانا ہے، دیکھنا ہے کہ ہم اس کو بھی سنیں گے، ہم اس کو بھی سنیں گے، ہم اس کے بھی علم کو آزمائیں گے، ہم اس کے بھی علم کو آزمائیں گے، لہذا یہ آزمانا بسا اوقات اتنا زیادہ بھاری پڑ جاتا ہے کہ اچھے اچھے لوگ دین کے مسئلے میں کیا ہے گمراہ ہو جاتے ہیں، بلکہ دین کا ذریعہ جو ان کے پاس کبھی ایک طریقے سے آیا تھا وہ تک ان کے پاس باقی نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، چلیے یہاں تک یہ بات ہوئی،
तवक्कुल का बड़ा गहरा ताल्लुक हिदायत से है, और फितनों के दौर में तवक्कुल इंसान को फितनों से कैसे बचा सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि किन किन मजालात में इंसान को तवक्कुल करना चाहिए, यानी इंसान की जिंदगी में कितने ऐसे फील्ड आएंगे, कितने ऐसे मकामात आएंगे जहां पर इंसान को तवक्कुल करना चाहिए। सबसे पहली बुनियाद बात, अगर तवक्कुल किस किस मसले में इंसान को करना चाहिए, इस सवाल का जवाब देना चाहें तो बुनियादी तौर पर इतना समझ लीजिए कि जो भी भलाई आप चाहते हैं, जो भी बुराई जिससे आप बचना चाहते हैं, तो हर भलाई को हासिल करने में अल्लाह पर तवक्कुल करना पड़ेगा, हर बुराई से बचने में अल्लाह पर तवक्कुल करना पड़ेगा। इसीलिए इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने तवक्कुल की दो किस्में बयान की। एक कहा कि तवक्कुल जब इंसान अपनी जरूरत को पूरा करना चाहता है, यानी कोई चीज उसे चाहिए, दुनिया का मामला हो या आखिरत का मामला, दुनिया की मुसीबत से बचना है, आखिरत की मुसीबत से बचना है, दुनिया की भलाई पाना है, आखिरत की भलाई पाना है, तो जो भी हाजत उसे पूरी करनी है तो उसमें अल्लाह पर तवक्कुल करना जरूरी होगा। दूसरी चीज कि जब भी इंसान को बचना है किसी चीज से, हासिल करने में जिस तरह तवक्कुल है, बचने में भी तवक्कुल है, दुनिया की मुसीबत, आखिरत की मुसीबत, या कोई जाती मामला, पर्सनल मामला हो या कोई भी मामला हो, जब इंसान किसी मसले में अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से दी गई हिदायत के जरिए कामयाब होना चाहता है, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि वो अल्लाह ताला पर तवक्कुल करे, सबसे पहले खैर को पाने में, और दूसरा क्या है, बुराई से बचने में। तो इन दोनों चीजों में इंसान तवक्कुल करेगा। बाद उलमा ने तवक्कुल के मसले में यह भी जिक्र किया कि जब इंसान ईमान पर हो, यकीन पर हो, दावत इल्लाह पर हो, तो ऐसे मसले में भी इंसान को तवक्कुल करना चाहिए। चलिए बात करें तवक्कुल अल्लाह की, कि इंसान को खैर मांगने में हमेशा तवक्कुल करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला, याद रखिए कि कोई भी इंसान अपने अकल की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से किसी खैर को नहीं पाता है। अगर आप हिदायत लाए हैं, अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप दीन पर अमल करते हैं, अगर आप नमाज पढ़ते हैं, आप रोजा रखते हैं, और आप दीन के दावत का काम करते हैं, ये सब अल्लाह के फजल से हो रहा है, ना आके आपकी मेहनत की वजह से हो रहा। तो यहां पर अल्लाह ताला का फजल और आपकी मेहनत, दो चीजें सामनी है, तो हमेशा अल्लाह के फजल को इंसान को मुकद्दम रखना चाहिए। अगर इंसान अल्लाह के फजल को भुला दे, अपनी जाती मेहनत को मुकद्दम रखे, तो इसी को शरीयत इस्लामिया खुद पसंदी से ताबीर करता है। अल्लाह ताला कुरान में एक बेहतरीन अदब सिखाते हुए कहता है, अल्लाह का अदब क्या है, अल्लाह कहता है वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा। अगर अल्लाह ताला का फजल ना होता, उसका एहसान ना होता, तो तुम में का कोई आदमी ईमान वाला भी ना होता, ईमान वाला भी नहीं होता। ईमान लाने के बाद आपने जितनी नेमतें की हैं, जितनी इबादतें की हैं, वो अपनी जगह, अगर अल्लाह का फजल ना होता तो तुम हिदायत पर भी ना होते। तो इसका मतलब ये है कि आपका हिदायत पर होना अल्लाह का फजल है, और आपका दीन पर अमल करना, दावत का काम करना, और दावत के लिए अपने जिंदगी के वक्त को सर्व करना, ये सब अल्लाह के फजल की वजह से हो रहा। तो इतना इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए। तो ये तवक्कुल अला अल्लाह का मसला है। चलिए अगर उम्मी तौर पर जिक्र किया जाए कि इंसान को किन किन मसलों में तवक्कुल अला अल्लाह करना चाहिए, बुनियादी तौर पर इंसान को जब भी इंसान अल्लाह ताला की इबादत करना चाहे, तो इबादत के मसले में वो अल्लाह पर ताला पर तवक्कुल करे। इबादत करने में, इससे पहले इसका जिक्र किया गया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वाली कुरान की आयत मैंने पढ़कर सुनाई थी। इसलिए आप देखिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह उनको दुआ सिखाई थी। क्या कहा था, ए मुआज, जब भी मौका आए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत मुआज बिन जबल से कहा था कि हर फर्द नमाज के बाद आप इस दुआ को पढ़ना। दुआ क्या थी, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाह ताला से मदद मांग रहे हैं। क्या दुआ है, ऐ अल्लाह ताला तू मेरी मदद फरमा, तेरे जिक्र को, यानी तुझे याद करने में, तेरे शुक्र को अदा करने में, और तेरी बेहतरीन इबादत करने में। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब भी इंसान फर्द नमाज पढ़े या फर्द इबादत को अदा करे, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक वाजिबी इबादत को अदा करे, तो उसके बाद इंसान को दुआ करनी चाहिए। इबादत करने के बाद दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसे और बेहतरीन इबादत करने वाला बनाए। क्यों? क्योंकि जो इबादत उसने की है वो अल्लाह के फजल से है, और आइंदा जो इबादत करेगा वो भी अल्लाह के फजल से ही होगा। दूसरी अहम चीज जिस मसले में इंसान को तवक्कुल करना चाहिए, वो हक और बातिल के मसले में।
یاد رکھیے کہ ہر زمانے میں منافقین آپ کو پائیں گے، منافقین سے آپ کی ملاقاتیں ہوں گی، منافقین ہر معاشرے میں موجود ہوں گے، اور کسی بھی منافق کی مکر سے، کسی بھی منافق کی چال سے آپ بغیر اللہ کے توکل کے بچ نہیں سکتے۔ اگر آپ سوچیں گے کہ سامنے دشمن ہے، میں دنیاوی راستہ اختیار کر لوں گا، میں ایسا کر لوں گا، میں ویسا کر لوں گا، قریب ہے کہ آپ اس کے دشمنی میں، یا قریب ہے کہ اس کے قید میں، مکر میں آپ پھنس جائیں۔ لیکن اللہ پر توکل کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالی ہر اس منافق کے مکر سے، یا ہر کسی ایسے آدمی کی مکر سے جو کسی ایمان والے کے ساتھ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی بچا لے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے انہی کا ذکر کیا۔ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی آپ اللہ سے ڈریے، کافر اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے۔ جس چیز کی وحی آپ کی طرف کی گئی ہے آپ کے رب کی جانب سے، آپ اس کی اتباع کیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے معاملات کو جانتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے نبی آپ اللہ پر بھروسہ کیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ بہترین کار ساز ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کسی بھی منافق کی مکر سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے۔ تیسری چیز جہاں انسان کو توکل کرنی چاہیے کہ انسان کا سب سے بڑا ہتھیار وہ انسان کے لیے دعا ہے، اور دعا یہ توکل کے بغیر ناممکن ہے۔ آپ کسی بھی دشمن سے لڑنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کافر ہو، وہ منافق ہو، یا آپ کا اپنا نفس ہو، یا شیطان ہو، ہر دشمن سے لڑنے کے لیے ایک ایمان والے کا سب سے بہترین ہتھیار یہ اللہ پر تعالیٰ پر توکل ہوگا۔ یقیناً قرآن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ اللہ کہتا ہے ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنا چاہے اور مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ ہی تم کو رسوا کر دے یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے بعد تمہاری کون مدد کرنے والا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو لہذا پتہ یہ چلا کہ جو بھی دشمن ہے آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو کہا کہ بیت المقدس میں داخل ہو، تو انہوں نے کیا کہا، ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ جس جگہ تم داخل ہونے کے لیے ہمیں کہہ رہے ہو وہاں تو جبار قوم ہے، یعنی بڑے لڑاکو مزاج کے لوگ ہیں، ہم وہاں سے نہیں نکل سکتے جب تک کہ وہ اس جگہ سے نکل نہ جائیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، دو لوگ داخل ہوئے اور حضرت موسیٰ نے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہا کہ اس جگہ پر تم داخل ہو رہے ہو، تمہاری طاقت تمہاری ہمت اپنی جگہ، دشمن کا مکر اور اس کی طاقت اپنی جگہ، کہا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کے بھروسے کے ذریعے ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو جو سب سے مزید طاقت عطا فرمائی تھی وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کا تھا۔ آپ علیہ السلام بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فلا فلا قائد ہوں گے، اگر یہ انتقال کر جائیں یہ قائد ہوں گے، اگر یہ انتقال کر جائیں یہ قائد ہوں گے، یہ انتقال کر جائیں یہ قائد ہوں گے۔ آپ علیہ السلام صحابہ اکرام کو فہرست بتا رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ایک آدمی اگر مسلمانوں کا قائد بھی بن جائے، اگر وہ اللہ پر بھروسہ نہ کرے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور انسان کتنے بھی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کے توکل کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ کم کم تعداد میں تھے، غزوہ بدر کے موقع پر 319 تھے اور ہزاروں ہزار کے جیسی بڑی تعداد پر غالب ہو گئے تھے، لیکن غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ کی تعداد زیادہ تھی، دشمن کم تھے۔ ایسے وقت میں بعض صحابہ کے دل میں اللہ تعالیٰ پر توکل کم ہو گیا، انہوں نے اپنی طاقت کو سب کچھ سمجھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ اکرام کے دلوں کو صاف کرنے کے لیے انہیں بھی ادب سکھا دیا۔ سورہ تو کیا آیت کریمہ ہے، اللہ کہتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلن تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت سارے مقامات پر مدد کی ہے، اور حنین کے وقت بھی جب تمہاری کثرت نے کیا ہے تم کو تعجب میں ڈال دیا تھا، تمہاری کثرت نے تم کو خود پسندی میں مبتلا کر دیا تھا، لہذا یہ طاقت تمہیں کامیاب نہیں دے پائی۔ چلیے اس کے علاوہ انسان کو اللہ تعالیٰ پر توکل کب کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر جو انسان کو توکل کرنا چاہیے اس کے اندر ایک اہم حصہ، ایک اہم معاملہ جس کے ذریعے انسان کیا ہے کامیاب ہو سکتا ہے، وہ شیطان کے مقابلے میں۔ یاد رکھیے کہ کوئی بھی آدمی شیطان کے مکر سے بچ نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے، ٹھیک ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے
ہمارے باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو اس روئے زمین کے پہلے انسان تھے، وہ شیطان کے مکر میں آ گئے، تو شیطان کے مکر سے بچنا یہ ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر توکل کریں گے تو بہت سارے معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو شیطان کے مکر سے بچا لے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ایک ایمان والے کی قوت یہ اللہ پر توکل ہے، اور شیطان کتنے بھی چالے لے کر آئے، اگر اللہ پر آپ کو بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ نے کہا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے پناہ مانگو، إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جن کا بھروسہ اللہ پر ہے، ایسے لوگوں پر شیطان غالب نہیں آ سکتا۔ تو شیطان سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے۔ کتنی مثالیں اس کے حوالے سے دی جا سکتی ہے، ابھی میں نے ذکر کیا فتنوں سے بچنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ پر توکل ہے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اس پر ایمان رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ انسان ایک نہیں ہزاروں فتنوں سے بچ کر رہ جائے گا۔ اور ایسے فتنے جو آج ہماری صفوں میں داخل ہو چکے ہیں، جس سے بچنا ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہے، یاد رکھیے انسان اللہ تعالیٰ پر توکل کے ذریعے ہی بچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ پر توکل کب کرنا چاہیے انسان کو؟ دنیا کی مصیبتوں میں، جیسے دنیا کی کوئی مصیبت آ جائے، ٹھیک ہے، کتنی بھی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، ایسی مصیبت میں اللہ پر انسان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون، اللہ کہتا ہے کہ جو اپنے رب سے غیب کے مسئلے میں ڈرتے ہیں اور وہ قیامت کے مسئلے میں اپنے رب سے کیا ہے، امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تو یقین جانیے کہ دنیا کی کتنی بھی بڑی مصیبت ہو، جب تک انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو اس کے لیے آسان نہیں کرے گا۔ تو ضروری ہے کہ انسان دنیا کی مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، انسان کو موت سامنے نظر آ رہی، حضرت ابراہیم دیکھ رہے آگ میں پھینک دی جاؤں گا، جلا دیا جاؤں گا، کیا کیا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، توکلنا علی اللہ ربنا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہا کہ اگر جلنا ہی میری تقدیر ہے تو اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اتنی بڑی مصیبت جو موت سے بڑھ کر کوئی مصیبت دنیا میں ہو نہیں سکتی، صرف اللہ پر توکل کی وجہ سے اس مصیبت سے بچ گئے تھے۔ تو لہذا توکل یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس لیے ہم دعا پڑھتے ہیں اکثر، حدیث کے اندر صبح و شام پڑھنے کی ایک دعا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، 7 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، صبح اور شام پڑھنے کی دعا حکم دیا گیا، اور بتا دیا گیا کہ جو آدمی صبح اور شام حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم یہ 7 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت کے مسئلے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی معاملات تھے جہاں پر انسان کو توکل کرنا چاہیے۔ چلیے اب ایک انسان توکل کو کیسے لے کر کامیاب ہو سکتا ہے، توکل کے مسئلے میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان رکھنا ہوگا۔ جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو رب نہیں مانتا، یا یوں کہیے کہ ربوبیت کے مسئلے میں اس کے پاس پختہ یقین نہیں ہے، تو توکل آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پر توکل آپ کو کامیاب کرے، تو ان چیزوں کا خیال آپ کو کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر اپنے ایمان کو مضبوط کریں، جتنا آپ کا ایمان اللہ پر مضبوط ہوگا اتنا آپ کو توکل فائدہ دے گا۔ ہم کس مسئلے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ توکل کو کامیاب کرنے کے راستے کیا ہیں، یعنی وہ کون سے اسباب ہیں جن کے ذریعے توکل علی اللہ کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر پہلی چیز میں نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، رب مطلب یعنی اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا مدبر ہے۔ یہ 3 چیزیں لفظ رب کا حقیقی معنی ہے، خالق، مالک، مدبر کا ہونا۔ اگر کوئی آدمی اللہ کو رب مانتا ہے یعنی خالق، مالک، مدبر مانتا ہے، تو یقین جانیے کہ اس آدمی کا ایمان اللہ کی ربوبیت پر آئے گا، اور جب اس کا ایمان اللہ کی ربوبیت پر زیادہ ہوگا تو توکل اس کو زیادہ فائدہ دے گا۔ بغیر ربوبیت پر ایمان رکھے ہوئے کسی آدمی کو توکل علی اللہ فائدہ نہیں دے سکتا۔ دوسری چیز یقین، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا۔ آپ چاہتے ہیں کہ توکل آپ کو فائدہ دے یا توکل علی اللہ کو زندگی میں آپ نافذ کریں، آپ اپنے ہر مسئلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کر لے۔ اچھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ پر یقین کرے، برا ہوا ہے اللہ کی ذات پر یقین رکھے، اور سمجھے کہ جو ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہونے والا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا۔
لہذا جو آدمی اللہ تعالیٰ پر یقین کر لیتا ہے اللہ ہر اس کے معاملے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. سورہ طلاق کی یہ تیسری آیت کریمہ ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ ہر معاملے کو اس کے کنارے تک، آخر تک پہنچانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مقدار میں بانٹ کر رکھا ہے. یعنی آپ کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی. لہذا کوشش کیجئے کہ آپ کا یقین اللہ تعالیٰ کے ذات پر موجود ہو. ہر مسئلے میں اللہ کی ذات پر یقین کرنا. خیر ملا ہے تب بھی اللہ پر یقین رکھیں، شر نصیب ہوا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں. جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جب انسان استخارہ پڑھتا ہے، استخارہ کیا ہے کہ انسان ایک معاملے میں شک میں ہے تو کیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ طلب کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشورہ طلب کرتا ہے، اور اس استخارے کی دعا کے اندر کیا سکھایا گیا؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کے علم کے ذریعے، اس کی قدرت کے ذریعے ہم اللہ سے مشورہ طلب کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فضل عظیم ہے وہ مانگتے ہیں. یہی تو حقیقت میں توکل ہے، یہی حقیقت میں توکل ہے. تو لہذا انسان کیا کرے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مسئلے پر یقین، اللہ کی ذات پر یقین رکھے، اللہ پر توکل کرے، تو یقیناً یہ چیز اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کر سکتی ہے. تو اس ذریعے یعنی اس طریقے سے کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے توکل کے ذریعے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اگر اس کا زندہ جیتا جاگتا قصہ بیان کریں تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تصور کر کے دیکھیے کہ ایک نبی جو بزرگ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی مصیبتوں سے انہیں نہیں آزمایا. ایک تو اولاد کی مصیبت سے، اولاد کے پیارے پیارے اولاد کے قتل سے، دوسرے اولاد کی گمشدگی سے، سب اپنی جگہ. لیکن کیا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اللہ کے ذات پر یقین چھوڑا؟ جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں قتل کر دیے گئے جیسے لوگوں نے بتایا جبکہ وہ زندہ تھے، لیکن بھائیوں نے آ کر بتا دیا کہ حضرت یوسف کا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا. اب سوال یہ ہے کیا اللہ کی ذات پر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یقین کم ہوا؟ نہیں. یہاں تک کہ جب وہ جھوٹا قمیص لے کر آئے، جھوٹی قمیص جس پر خون لگاتا ہے لے کر آئے، تب بھی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ واللہ المستعان علی ما تصفون. کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے. فصبر جمیل واللہ المستعان. صبر کا معاملہ کیا، یعنی مصیبت پہنچنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین تھا. یہاں تک کہ آپ تصور کریں کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف کو زندہ کرے گا، میرے پاس دوبارہ لائے گا. یہاں تک کہ حضرت یوسف بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، اور مصر کے ایک بڑے عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں، اور اب بھی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف کو دوبارہ لائے گا. سبحان اللہ. یہی یقین تھا کہ حضرت یوسف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ لا کر ان کے سامنے کھڑا کیا، اور وہ خواب جو حضرت یوسف نے بچپن میں دیکھا تھا اس خواب کو شرمندہ تعبیر ہوتے دیکھا. تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر یقین ہی تھا کہ جب انسان اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ پر یقین کرتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے کتنا بھی لمبا وقت ہو جائے اللہ اسے منزل مقصود تک ضرور پہنچا دیتا ہے. چلیے اس کے علاوہ آپ دیکھیں، تصور کریں کہ انسان کو یقین جتنا اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہوگا اتنا اللہ اس کے درجات کو بلند بھی کرے گا اور اتنا ہی توکل اس کو فائدہ دے گا. تو یہ دو چیزیں بھی. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ اپنے زندگی میں توکل کو لازم کرنا چاہتے ہیں، توکل علی اللہ کو زندگی میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے جو پیارے نام ہے جسے اسماء اللہ الحسنہ کہا جاتا ہے ان معنوں پر آپ غور کریں، اس کے ناموں پر اور جو نام کے معانی ہیں ان پر آپ غور کریں. یقین جانیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل پیدا ہو جائے گا، اور توکل ہوگا جو ایمان والے کی علامت ہے. وہ توکل آپ کو فائدہ دے گا، اس توکل علی اللہ سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما کو جاننا، ان کے معانے کو سمجھنا، یہ انسان کے دل میں اللہ کی ذات پر یقین بڑھا دیتا ہے. مثال کے طور پر اللہ کا نام ہے الغفار کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. اللہ کی ذات پر یقین رکھیے آپ. اللہ کا نام غفار ہے، آپ سے کتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے آپ اللہ تعالیٰ پر کیا ہے یقین رکھیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کیجیے. اللہ کے ناموں میں التواب ہے، اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے.
اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے. اللہ کا نام العفو ہے، الرؤوف ہے، الرحیم ہے. سبحان اللہ. ان ناموں کو انسان پڑھے، اس کے معنی کو سمجھے، اس کے تقاضوں پر عمل کرے. ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں پیدا ہوگا. اللہ کے ناموں میں الفتاح ہے، الوہاب ہے، الرزاق ہے، المعطی ہے، المحسن ہے. تو یہ نام ایسے ہیں کہ جب انسان ان ناموں سے اپنے ایمان کو جوڑ لیتا ہے، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں توکل کو پیدا کر دیتا ہے، اور توکل اسے فائدہ دے دیتا ہے. تو یہ تیسری چیز ہوئی جس کے ذریعے انسان توکل علی اللہ کے ذریعے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یا توکل علی اللہ اس آدمی کی زندگی میں اسے فائدہ پہنچا سکتا ہے. چلیے اس کے علاوہ اور اگر چیزوں کا ذکر کیا جائے کہ کس طرح انسان کیا ہے توکل علی اللہ سیکھ سکتا ہے یا توکل علی اللہ کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکتا ہے، بنیادی طور پر علماء کرام نے ایک اہم مسئلہ ذکر کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کا ہے. کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پر آپ کا ایمان بڑھے، توکل علی اللہ آپ کا زیادہ ہو، اور توکل علی اللہ کے ذریعے آپ اپنے ایمان کو دنیا و آخرت کو فائدہ پہنچائے، اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں. ہمیشہ اچھا گمان، اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھیں. چاہے آپ کو کچھ ملے تب بھی اللہ سے اچھی امید رکھیں، اگر آپ کو کچھ بھی نصیب نہ ہو تب بھی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن گمان رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں انسان کو فائدہ دیتا ہے. یہ توکل علی اللہ سیکھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ اکثر الناس یظنون باللہ غیر الحق ظن السوء، کہ اکثر لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں بدگمان ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو اس کی وجہ سمجھتے ہیں. جبکہ ایک انسان جو اللہ کو جانتا ہے، اس کی ربوبیت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے اسماء و صفات کو جانتا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں بدگمان ہو سکتا ہے؟ یقین جانیے اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں بدگمان ہونا یہ انسان کے لیے بربادی کا ذریعہ ہے. اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن گمان نہیں رکھ سکتا، وہ توکل علی اللہ سے کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یہ تو چوتھی چیز ہوئی. پانچویں چیز جس کے ذریعے انسان توکل علی اللہ کو اپنے زندگی میں نافذ کر سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہ اپنی تقدیر پر ایمان رکھنا ہے. آپ اپنی تقدیر پر، قضاء اور قدر جسے کہتے ہیں، یعنی جو فیصلہ ہو چکا ہے اور جس چیز کا فیصلہ شمار کر کے کر دیا گیا ہے اس پر آپ ایمان رکھیے. قضاء و قدر یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک اہم حصہ ہے، اور اس کے ذریعے ہی انسان توکل علی اللہ کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں کہتا ہے قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہم کو ہماری زندگیوں میں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمارے لے کے دیا ہے. وہ مولانا، اللہ تعالیٰ ہمارا بہترین کارساز ہے. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اور اللہ کہتا ہے کہ ایمان والوں کو صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. الا لہ الخلق والامر، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے. تو یہ پانچویں چیز ہوئی، یعنی قضاء و قدر پر ایمان رکھنا یہ انسان کے توکل کو اس کی زندگی میں فائدہ پہنچا دیتا ہے. چھٹی چیز جس کے ذریعے انسان توکل علی اللہ کو پیدا کر سکتا ہے، توکل علی اللہ کو بڑھا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے انسان کیا ہے دنیا و آخرت میں فائدہ پہنچا سکتا ہے، وہ کہ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے فقیر ہے. اللہ انسان کو ہمیشہ اللہ کی ضرورت ہے. کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ آنکھ بند کرنے اور کھولنے یہ اتنا جو ہلکا سا ملی سیکنڈ کا لمحہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے کوئی بے نیاز ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا. ہمیں ہر وقت اللہ کی ضرورت ہے. ہم میں کا ہر آدمی اللہ کے سامنے محتاج ہے. زندگی کا ہر لمحہ اور لمحے کا بھی لمحہ یہ اللہ کے سامنے محتاجگی کے بغیر انسان کی کامیابی نہیں ہے. جب انسان اس چیز کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھے گا، توکل علی اللہ اس کے دل میں پیدا ہوگا، اور توکل علی اللہ سے وہ فائدہ اٹھا پائے گا. قرآن میں سورہ فاتر میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگوں تم فقیر ہو، تم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں فقیر ہو، اللہ ہی غنی ہے، اللہ ہی حمید ہے. لہذا فقر یہ ہے، انسان کی فقیری یہ ہے کہ انسان چیزوں کو بنا نہیں سکتا، انسان چیزوں کو صحیح نہیں کر سکتا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کے، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طاقت کی. اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی دعا کرتے، جیسے اللہ کے نبی دعا کرتے ہوئے کیا کہتے؟ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اے میرے پروردگار میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، بس ایک نگاہ ادھر سے ادھر کروں اتنا بھی تو میرے نفس کے حوالے مجھے مت کر.
یعنی انسان بس ادھر سے ادھر دیکھ لے تو اتنا لمحہ بھی کوئی آدمی اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. لہذا اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اے اللہ اتنا وقت بھی کہ میں ادھر سے نگاہ کو ادھر کروں تو مجھے میرے نفس کے حوالے مت کر، مجھے تیری رحمت کی امید ہے، تیری رحمت کے سائے میں ڈھانپ لیے. وہ اصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، تو میرے نفس کی اصلاح فرما، تو میرے معاملے کے اصلاح فرما، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. تو یہ چھٹی چیز ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل پیدا کر سکتا ہے. جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی محتاجی کو ذکر نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ ایک ساتویں چیز جس کے ذریعے انسان توکل کو پیدا کر سکتا ہے، اپنے توکل کو بڑھا سکتا ہے، وہ قرآن پر تدبر کے ذریعے ہے. جتنا انسان قرآن پر تدبر کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اتنا انسان کا بڑھ جائے گا. اور جتنا انسان قرآن کو پڑھے گا، اس کے معنی کو سمجھے گا، اتنا ہی وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا. آٹھویں چیز جس کے ذریعے اس کے دل میں توکل پیدا ہو سکتا ہے یا توکل سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. جسے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہمیشہ آپ کے زبان پر اللہ کا ذکر موجود ہو، آپ اپنے رب سے مانگتے رہیں، اللہ اس کی تعریف کرتے رہیں، اور آپ کی زبان میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہمیشہ گونجتی رہے. یقیناً یہ چیز جنت کی کنجیوں میں سے، جیسے اللہ کے نبی نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ صرف لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا یہ جنت کی کنجیوں میں سے ہے. تو ایسی کنجیاں آپ کے زبان سے جاری ہونا چاہیے. یقیناً اللہ کا ذکر یہ انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے توکل کو پیدا کر دیتا ہے. اور یاد رکھیے زندہ انسان وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. اس کے علاوہ نویں چیز جس کے ذریعے انسان توکل کو سیکھ سکتا ہے، وہ بلائیں اور مصیبتوں کے ذریعے. جب مصیبتیں آئیں، بلائیں آئیں، آپ کی نفس کو توڑ دیں، آپ کی ہمتوں کو توڑ دیں، تو آپ سمجھیے کہ یہ مصیبتیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف توکل کریں. جب آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے، اللہ ان مصیبتوں کو ہٹا دے گا. آپ اللہ پر بھروسہ نہ کر کے دنیا کے اسباب اختیار کریں گے، وہ مصیبتیں باقی رہیں گی اور بڑھتی جائیں گی. تو یہ ایمان والے کا کام ہے. جیسے اللہ کہتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جو مصیبت انسان کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی اجازت ہی سے پہنچتی ہے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر کیا ہے، قدرت رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتی ہے. تو یہ بھی توکل علی اللہ سیکھنا ہے. اس کے علاوہ توکل علی اللہ، دسویں چیز جس کے ذریعے انسان توکل علی اللہ سیکھ سکتا ہے، وہ نماز میں خشوع و خضوع کو پیدا کرنا ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد طلب کرو. تو لہذا ایسی نمازیں پڑھا کیجئے جس کے اندر خشوع و خضوع آئے. یہ خشوع و خضوع والی نمازیں انسان کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل کی طرف ابھار سکتی ہے. یہی کچھ بنیادی باتیں تھی توکل علی اللہ کے حوالے سے. اگر کوئی آدمی مان لیجئے حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیتا ہے تو اسے فائدہ کیا نصیب ہوتا ہے. یہ تو چیزیں تھی توکل سیکھنے کی. اب مان لیجئے اتنی ساری چیزوں سے کسی نے توکل کو سیکھ لیا، توکل کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایسا آدمی مکمل ایمان والا ہو جائے گا. جس کا جتنا توکل اللہ پر بڑھے گا اتنا اس کا ایمان بڑھے گا. تو ایمان کی زیادتی اور کمی کا تعلق یہ اللہ پر توکل سے جڑا ہوا ہے. وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ کہتا ہے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہو. تو توکل کے فائدوں میں یعنی ثمرات میں پہلا ثمرہ یہ ہے کہ ایسے آدمی کا ایمان بڑھ جائے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون کو ڈال دے گا. خوشی آئی تب بھی سکون میں ہے، مصیبت آئی تب بھی سکون میں ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ سب لکھا جا چکا ہے اور اللہ کے چاہنے پر ہی ہو رہا ہے. تو لہذا سکون ہوگا. اور تیسری چیز توکل کا فائدہ ثمرہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ ہر مصیبت میں اس کا ساتھ دے گا. چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی مصیبت آئی ہے اللہ مصیبت کو دور کر دے گا. جو وہ چاہتا ہے اللہ وہ عطا کرے گا صرف توکل کی وجہ سے. پانچواں فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دل کو مضبوط کر دے گا. ایمان تو توکل علی اللہ ہے، جو آدمی جتنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو شجاعت، بہادری اور ثابت قدمی سے بھر دے گا. اور یہ فائدہ توکل علی اللہ کی وجہ سے ہی انسان کو نصیب ہوگا. اس کے حوالے سے بے شمار مثالیں بتائی جا سکتی ہیں. اور یاد رکھیے رزق حاصل کرنا، انسان رزق چاہتا ہے تو رزق کا سب سے بڑا دروازہ اللہ پر بھروسہ کرنا. آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ رزق کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا. جیسے قرآن میں
اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی مثال دی کہ پرندے اللہ تعالیٰ پر کتنا توکل کرتے ہیں کہ جب گھروں سے نکلتے ہیں تو بھوکے پیٹ ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ رزق کہاں ملنے والا ہے، کہاں ملنے والا نہیں پتا، لیکن اللہ کی ذات پر توکل ہے، جب وہ شام میں لوٹ کر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پیٹ بھرا کر واپس دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ویسے توکل کرو جیسے کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ تو وہ توکل علی اللہ کے فائدوں میں سے ایک اہم فائدہ ہے۔ چلیے اس کے علاوہ توکل کے بہت سارے قصے بیان کیے جا سکتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کہ جب بیمار ہوئے تو کیا حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے مارتا ہے، وہی مجھے کیا ہے پلاتا ہے، وہی بیمار ہوں تو شفا دیتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام میں حضرت ابراہیم کا قصہ توکل اللہ سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت نوح اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے قصے کہ جب قوم والوں نے انہیں مارنا چاہا، قتل کرنا چاہا، ان کی بات کو نہ مانا تو انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا۔ خود جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا، آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا گیا، تب بھی اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا۔ بہرحال انبیاء کے بے شمار قصے آپ کو توکل علی اللہ کے حوالے سے مل جائیں گے۔ یہ توکل علی اللہ کے فائدوں میں سے کچھ چیزیں ہیں، امید ہے کہ توکل علی اللہ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ کے ذہنوں میں واضح ہو چکی ہوں گی۔ اگر کسی کوئی سوال ہے تو پیش کریں، انشاءاللہ آئندہ سبق میں سبق کا ایک نیا حصہ شروع کریں گے باذن اللہ تعالی۔ کسی کوئی سوال ہے؟ اور بہت ساری چیزیں میں نے بتائی، توکل علی اللہ کیسے انسان اپنی زندگی میں نافذ کرے، اس کے ثمرات کیا ہیں، ان چیزوں کو آپ لکھ لیں، اور جیسے بتایا گیا کہ ان کا نوٹس بنائیں، انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ ان نوٹس کو چیک کیا جائے گا۔ اور ابھی آپ کے قریب سامنے کوشچنری کے انداز میں کچھ سوالات بھیجے گئے تھے گوگل ڈاکومنٹ کے ذریعے، اور ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے جوابات بھی دیے ہیں۔ تو علم ایسے ہی انسان کے پاس آتا ہے، انسان علم سیکھنے کے لیے لکھتا ہے، بیٹھتا ہے، سنتا ہے، وقت دیتا ہے، تبھی جا کر انسان کے پاس علم آتا ہے۔ کسی کوئی سوال ہے تو وہ ہاتھ اٹھائیں۔ یا جو باتیں بتائی گی اس میں سے کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہے تو پوچھیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ تھوڑا آہستہ آہستہ بولیں تاکہ آپ پوائنٹ مکمل لکھ سکیں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے تو الحمدللہ ویڈیوز یوٹیوب پر اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یا کوشش کرتا ہوں میں پوائنٹس، اگر آپ لوگ لکھنے کی خواہش رکھ رہے ہیں اور سچ میں لکھ رہے ہیں تو میں لکھوا دوں گا ایک دو پوائنٹ کی شکل میں، باقی آپ اپنے سے بھی لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کسی کوئی سوال ہے؟ شیخ السلام علیکم، یہ چیٹ میں کوئی پوچھے بہن نے کیا سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھنے سے رزق میں بڑھوتری یا برکت بڑھتا ہے کیا، رزق بڑھتا ہے کیا، ایسا کچھ نہیں، سوال ہے۔ ایسی کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ رزق سب سے بہترین بڑھنے کا ذریعہ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ رزق کو ایسے طریقے سے لائے گا، اس کا وہم و گمان میں بھی آپ نے نہیں کیا ہوگا۔ رزق کے اسباب میں دو تین چیزیں علماء نے ذکر کی، سب سے پہلے اللہ پر بھروسہ کرنا، دوسری اہم بات یہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، جو ملا اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اہم چیز رزق زیادتی کا مطلب نہیں ہے کہ رزق مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنی چیزیں زیادہ آ جائے وہ رزق ہے، نہیں نہیں، جو آپ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اگر قناعت ڈال دے تو آپ اس پر راضی ہو جائیں گے۔ جیسے دنیا کے سب سے مالدار آپ ہی ہیں، یہ قناعت سب سے بڑا رزق ہے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ، لگتا ہے کسی کا سوال نہیں ہے تو اسی پہ چلیے، اختتام کریں گے انشاءاللہ، مجلس کے چلیے اختتام اچھی کی دعا بات ہے، پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اپنے مجلس کی سبحانک دعا پڑھیں۔ اللہم سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت وبحمدک، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔